اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ کسی ایک ادارے میں استاد بھی ہیں، تعلیم سے وابستہ بھی رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ شعبہ تدریس سے تعلق ہے، درس نظامی کے اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھا رہے ہیں، اور یقیناً جو درس نظامی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں وہ بڑے ہی اچھے انداز میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کل کو یہی جو چھوٹے بچے درس نظامی کا کورس کرتے ہیں عالم کا، کل کو یہ بڑے ہو کر اسلام کو فروغ دیتے ہیں۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم اسلام کو فروغ دیں، اللہ پاک ہمیں اس قابل بناتا ہے۔ اگر کوئی بھی عالم دین بنتا ہے، اللہ اسے چنتا ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں لوگوں میں اللہ پاک کچھ لوگوں کو چن کر اپنے دین کے کام کے لیے چن کر انہیں فروغ اسلام کے لیے اللہ پاک کسی نہ کسی مسند پر فائز فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو بھی تعلیم سے وابستہ ہوتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن بھی سیکھیں اور دوسروں کو ساتھ میں سکھائیں بھی۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا۔ ہمیں سب سے پہلے تو اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے، مجھ سمیت، کہ ہم کتنا علم حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا عمر کے اگلے حصے میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ کیوں حاصل کرتے ہیں؟ سرکار کا فرمان ان کے ذہن میں ہوتا ہے، ان کے سامنے ہوتا ہے، ان کے عقل و شعور میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ خیر، آج کا ناظرین ہمارا موضوع ہے انسان کی زندگی۔ اللہ نے ہر انسان کو ایک زندگی عطا فرمائی، کسی کی ایک پل کی ہوتی ہے، کسی کی 10 سال کی ہوتی ہے، کسی کی 1000 سال کی ہوتی ہے، 1000 سال پہلے زمانے میں لوگوں کی ہوا کرتی تھی، 100 سال کی ہوتی ہے، 120 سال کی بھی ہم نے بزرگ دیکھے ہیں بہت سے۔ تو بتانے کا مقصد یہ، جب ہماری زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس زندگی کے اندر بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔ گناہ کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، ہم اس گناہ سے بچ بھی سکتے ہیں۔ گناہ اور گناہ سے بچنا یہ میرے اختیار میں ہے۔ ایک طرف مجھے لذت نظر آ رہی ہے، لیکن جانتا ہوں کہ اس طرف گناہ بھی ہے۔ اگر میں کوئی تھوڑی سی لذت چکھ لوں، انجوائے کر لوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ گناہ ہے اور میں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو میرا اختیار ہے نا، مجھے رک جانا چاہیے۔ نہیں یار، گناہ ملتا ہے، گناہ ملے گا، ایک دم مجھے رک جانا چاہیے۔ شیطان تو اپنی طرف گھسیٹتا ہے اور اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، کامیاب بھی ہو جاتا ہے وہ زیادہ تر، لیکن میرا اختیار ہے کہ میں اس گناہ سے بچوں۔ ہمارا یہ اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی دن بدن گناہوں کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زندگی پر گناہ کے اثرات کیوں نمودار ہوتے ہیں؟ گناہوں کے اثرات کیوں آ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو آج ہم جانیں گے گناہ کسے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو گناہ گار ہوتا ہے اس کے کتنے نقصان ہیں، اور جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس کی گناہوں کی اقسام کیا ہیں، اس کا جز کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ قاری حافظ عامر قریشی صاحب۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج علامہ صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب، آج آپ نے بلیک کلر کے امامہ شریف پہنا ہے، سنت ہے، داڑھی شریف بھی سنت، امامہ بھی سنت۔ کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی پر گناہوں کے اثرات۔ میں چاہوں گا باقاعدہ آپ گفتگو کا آغاز کریں، آپ کیا فرماتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے بالخصوص میں آپ کا اور بالعموم وینس کی پوری ٹیم کا بے حد مشکور ہوں کہ جن کے توسل سے، جن کی محنت سے میری بات جو ہے ناظرین تک پہنچتی ہے۔ یقیناً بہت زیادہ ناظرین یہ آپ کا پروگرام نور ہدایت اس کو سن کر، دیکھ کر جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بچا کر اسلام کے اندر لاتے ہوں گے۔ اللہ کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی کوشش، آپ کی محنت اور پوری ٹیم کی اس محنت کو تا دم آخر قائم اور دائم رکھے۔ آمین۔
آج کا ہمارا موضوع ہے گناہوں انسان کی زندگی پر گناہ کے اثرات۔ سب سے پہلے یہ جاننا لازمی ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ گناہ کو عربی میں معاصی کہتے ہیں، اور معاصی عصیان سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وَهُوَ تَرْكُ الطَّاعَةِ، یعنی فرما برداری کو چھوڑ دینا۔ وَهُوَ تَرْكُ الطَّاعَةِ یعنی فرما برداری کو چھوڑ دینا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا۔ اور اصطلاح کے اندر، شریعت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جس سے روکا گیا ہو، اور ہر وہ کام جس سے روکا گیا ہو اسے کرنا، اور جسے چھوڑنے کا حکم دیا ہو اس کو نہ چھوڑنا، اسے جو ہے وہ شریعت کے اندر گناہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جس کام سے منع کیا یہ کام نہیں کرنا، بندہ اس کو کرے تو بندہ گناہ گار ہے، اور جس کا اللہ نے فرمایا اس کو کرو بندہ نہ کرے تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ شریعت کے اندر اسے گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کی بنیادی طور پر جو ہے وہ دو اقسام ہیں، ایک گناہ صغیرہ اور دوسرا گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے گناہ، اور گناہ کبیرہ بڑے گناہ۔ بڑے گناہ کون سے ہوں گے؟ یعنی وہ گناہ جن پر شریعت نے کوئی حد مقرر کی ہو، کوئی عذاب سزا، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی وعید آئی ہو، کوئی بھی جس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر آیا ہو وہ بڑے گناہ ہیں، اور جو جس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہ آیا ہو وہ چھوٹے گناہ ہیں۔ اس کے پھر آگے قسمیں بن جاتی ہیں، کوئی مکروہ ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، پھر حرام کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ ایک اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں گناہ صغیرہ، اور جو بڑا گناہ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ اگر بندہ اس کو بار بار کرتا رہے تو گناہ صغیرہ نہیں رہتا، بلکہ وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ وہی بن جاتا ہے۔ گناہ صغیرہ اس کا جو توڑ ہے، اس سے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ اعمال صالحہ ہے۔ بندہ اچھے اعمال کرے گا تو بندہ صغیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ جو ہے یہ توبہ اور استغفار کرنے سے گناہ کبیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت یہ گناہ ایک جراثیم کی مانند ہے، بے شک ہے، جیسے جراثیم کو اڑانے کے لیے آپ کچھ اچھی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، جراثیم مر جاتے، اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے استغفار کے ایک سپرے لگانا پڑتا ہے، استغفار کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا کبیرۃ مع الاستغفاری ولا صغیرۃ مع الاصرار، کہ استغفار کے بعد کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا، اور صغیرہ جو گناہ ہے اگر بار بار اس کو کریں گے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جو بڑے گناہ ہیں وہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، اور جو چھوٹے گناہ ہیں اگر اس کو بار بار کرو گے تو بڑے گناہ بن جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ہمیں ایک ضابطہ دیا، ایک اصول انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب بڑے گناہ ہو جائیں تو توبہ کرو، استغفار کرو، اور جو چھوٹے گناہ ہیں ان کو بار بار نہ کرو۔ اگر بار بار کرو گے تو اس چھوٹا نہیں بلکہ بڑا گناہ بن جائے۔ دیکھیں مثال تو ہمیں پانی کا قطرہ بھی دیتا ہے، پانی کا قطرہ زمین پر گرتا رہے، گرتے گرتے آخرکار جہاں وہ گرتا ہے اس کو سوراخ کر دیتا ہے، بے شک، چاہے وہ ماربل ہی کیوں نہ ہو، آخرکار ایک دن آتا ہے ماربل بھی بیٹھ جاتا ہے، تو وہ حالانکہ اس پانی کے قطرے کا اتنا وزن نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ گناہ ہے، اگر گناہ کرتے چلے جائیں گے چھوٹا گناہ تو وہ بڑا ہو جائے گا۔ جی بے شک ایسے ہی ہے، اور گناہوں کے انسان کی زندگی پر کافی سارے اثرات بھی ہیں، مرتب ہوتے ہیں، بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، الفوائد کے اندر کہتے ہیں کہ سال ایک درخت کی مانند ہے، سال ایک درخت کی مانند ہے، مہینے اس کی فروعات ہیں، دن اس کی شاخیں ہیں، اور گھنٹے اس کے پتوں کی مانند ہے۔ اب انسان اگر اپنی زندگی کی سانسوں کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے گا تو انسان اللہ کی طرف سے راحت، سکون، امن پائے گا، نیکیاں پائے گا۔ لیکن اگر انسان کی زندگی کا جو درخت ہے اور اس کی جو شاخیں سانسیں ہیں، اگر بندہ سانسوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرے گا تو گویا اللہ کی طرف سے بندے کو گناہ ملے گا، عذاب ملے گا، جس کا انجام جو ہے وہ انسان کو بہت برا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگی کی جو چند سانسیں ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کل ہم چھوٹے تھے، آج بڑے، ایک دن ہوگا ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ تھے جو
کل تھے آج نہیں ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی سانسوں کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں گزاریں۔ بالکل۔ اچھا، یقیناً ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جڑ ہوا کرتی ہے، کہ گناہوں کی جڑ کیا ہے، کوئی بتائے نا حضرت، تاکہ اس جڑ سے ہی خاتمہ ہو جائے۔ بے شک یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جڑ ہوتی ہے تو پھر آگے پودا ہوتا ہے، جب پودا ہوگا تو پھر اس کی شاخیں ہوں گی، پھر اس سے جو ہے وہ پھل مرتب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، تین امور، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، ان تینوں سے بچو اور تینوں سے ہوشیار رہو۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی پہلی جڑ تکبر ہے، اور تکبر یہی ایسا ہے کہ جس نے ابلیس کے اندر تکبر تھا، جس نے ابلیس کو اس بات پر ابھارا کہ اس نے آدم علیہ السلام کی فرما برداری نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو گناہوں کی پہلی جڑ ہے وہ تکبر ہے، تکبر جو ہے وہ پہلی جڑ ہے گناہوں کی۔ یہ ابلیس نے تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی فرما برداری نہیں کی تھی، سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ پاک نے اسے جنت سے نکالا تھا۔ اور دوسری چیز میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حرص یہ گناہوں کی ایسی جڑ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حرص اور لالچ سے بچو، کیونکہ آدم علیہ السلام کے اندر وہ حرص اور لالچ تھی جو آدم علیہ السلام کو درخت ممنوع کے پاس لے کر گئی تھی۔ تو لہٰذا جب بندہ لالچ سے بچے گا، جب بندہ تکبر سے بچے گا، تو یقیناً بندہ گناہوں سے بھی بچ جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور تیسری جو گناہوں کی جڑ ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا وہ حسد ہے۔ فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک کو حسد نے اس بات پر ابھارا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ یعنی بنیادی طور پر گناہوں کی تین جڑیں ہیں، تکبر، حرص اور حسد۔ تکبر کرنے کی وجہ سے شیطان ابلیس کو اللہ پاک نے جنت سے نکالا، حرص کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام درخت ممنوع کے پاس گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اوپر بھیجا۔ اور تیسری جو جڑ ہے وہ ہے حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا۔ تو یقیناً یہ تین جو بنیادی جڑیں، تکبر، حسد اور حرص، اگر یہ تین چیزیں بندہ چھوڑ دے، ان سے بندہ بچے، ان سے بندہ دور ہو جائے، تو یقیناً بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ کیا بات! لیکن ان سے بندہ نہیں بچے گا تو بندہ گناہوں کے اندر بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ گناہوں کی ترقیوں سے بھر جائے گی، اور انسان کے لیے بڑا دردناک عذاب بھی ہے۔ اچھا، جو گناہ گار ہوتا ہے اور گناہ لیتے لیتے وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے، اب حدیث طیبہ کے اندر یہ آتا ہے کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو اس وقت انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک بندہ نہر کے اندر تیر رہا ہے۔ اب جو بندہ نہر کے اندر ڈوب رہا ہے، اب ڈوبنے والے کو ایک تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے کہ جس کا سہارا لے کر وہ اپنی جان کو بچا سکے۔ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو اس وقت انسان کو اپنے جو پیچھے والے ہوتے ہیں، خاندان والے ہوتے ہیں یا گھر والے، کوئی بھی ہوتا ہے، ان کی نیک دعاؤں، ان کے سارے ثواب کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بندہ قبر کے اندر اس چیز کا منتظر رہتا ہے کہ کب جو ہے وہ پیچھے والے میرے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے اس عذاب کو کم کرے گا۔ اب ایک بندہ پوری زندگی گناہوں کی دلدل کے اندر ڈوبا رہا، پھر وہ دنیا سے چلا گیا، اب توبہ تو اس سے نہیں کی، توبہ استغفار نہیں کی، گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اب وہ قبر کے اندر چلا گیا۔ اب اس کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو اللہ اپنے حبیب کے توسل سے، اللہ اپنے فضل سے اس بندے کے گناہوں کو معاف کرے، یا پھر پیچھے والے جو لواحقین ہیں وہ اس بندے کے لیے دعا کریں، اللہ پاک اس کے گناہوں میں تخفیف کرے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ تو یہ دو ہی راستے ہیں۔ باقی انسان کی زندگی ایک چانس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک موقع دیا ہے، ایک چانس دیا ہے، ایک ٹائم دیا ہے، ایک لیمٹ ہے کہ بندہ
چاہے تو اچھے کام کرے چاہے تو برے کام کرے، جیسے وہ کام کرے گا ایسے ہی اس کو آگے انجام ملے گا۔ اچھا، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، علامہ صاحب، گفتگو کا بات انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک کلام پیش کروں، ایک بہت خوبصورت کلام میرے ذہن میں آ گیا، وہ کلام ناظرین کی گوش گزار بھی کرنا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، بے شک، سبحان اللہ، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، تم نہ ہو دو جہاں میں کچھ نہیں، تم نہ ہو تو دو جہاں میں کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ سبحان مسکراہٹ میرے نبی کی کیا کہوں، مسکراہٹ میرے نبی کی کیا کہوں، چاند سورج کا اجالا کچھ نہیں، چاند سورج کا اجالا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، میں یہ کہتا ہوں وہ ہے اور کچھ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہے اور کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ بہت خوبصورت شعر، جو دیوانہ ہے نبی کی آل کا، جو دیوانہ ہے نبی کی آل کا، جو دیوانہ ہے نبی کی آل کا، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھنا ہو تو مدینہ دیکھنا، دیکھنا ہو تو مدینہ دیکھنا، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، دنیا میں جو کچھ ہے میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، آپ کا بھی یہی ایمان یہی عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہے سرکار کے صدقے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کا سماں تھا، سارا سامان لے کر آ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق گھر پہ بھی کچھ چھوڑا؟ تو سیدنا صدیق اکبر کیا خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، جی اللہ اور اس کے رسول کو گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ورا الورا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، سرکار کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یقین جانیے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے، اور ہمیں چاہیے ہم
سرکار کی سنتوں پر عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے استغفار کریں. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. علامہ صاحب میں چاہوں گا آخری 1 منٹ ہے ہمارے پاس، کوئی اگر پیغام دینا چاہیں نوجوان نسل کو تو کیا پیغام دیں گے؟ جی، نوجوان نسل کو میں یہی پیغام دوں گا کہ زندگی جو ہے وہ مختصر ہے. چند دنوں کی ہماری سانسیں ہمارے پاس امانت ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے زندگی. اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں، استعمال کریں. اگر اللہ کی ناراضگی مول لیں گے تو یقیناً جو ہے وہ اس کا انجام برا ہوگا. اس دور کے اندر گناہوں کی ابھرتی ہوئی روشنی، گناہوں کا تدلدل، گناہوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں. میرا یہی پیغام ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے اپنا یہ وتیرہ بنانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں اور استغفار کریں. بہت بہت شکریہ. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، گناہوں کی ابھرتی ہوئی روشنی، کچھ روشنی ایسی ہوتی ہے جہاں سکون ہوتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے. کچھ روشنی ایسی ہوتی ہے کہ جو آنکھوں میں آ کے لگتی ہے، چبھتی ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے، یار کہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں. یہ اس روشنی کا علامہ صاحب کہہ رہے تھے. آپ سے علامہ صاحب بہت بہت دوبارہ سے شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یقیناً آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے، آپ سے مستفید ہوں گے. ناظرین، آپ کا بھی ہمیشہ کی طرح شکریہ. بہت بہت آپ سے دعاؤں کی گزارش، آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے، وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں جگہ بنائیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.